بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب بھائیوں کو اس مختصر مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس مجلس میں ہم لوگ سورہ عادیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی طرح سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے اس مجلس کو باعث خیر و برکت بنائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر تین اہم چیزوں کا بیان کیا ہے، تین اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہے، اور ان مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق گھوڑا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پیدا کی اور اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہیں، بہت سارے بہترین اوصاف کے حامل بھی اسے بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر اس طرح کی بہترین صفات ہیں تو وہ خالق جس نے اس مخلوق کو بنایا وہ کس قدر صفات کمال کا حامل ہے، اس کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مخلوق دراصل اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ ان نشانی پر غور کر کے ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کریں، یہی اس کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس سورہ کی ابتدا میں اس عظیم مخلوق کی قسم کھائی ہے، اور قسم کے تعلق سے بھی ایک چیز ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندے کے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہر ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، اور انسان کے کچھ اوصاف جو ناشکرا انسان ہوتے ہیں اس کے کچھ اوصاف بھی اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ ایک اور چیز جو اللہ رب العزت نے سورہ کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے۔ شروع سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کو مرنا ہے، اور پھر ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو قبر سے اٹھا کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس کا بیان اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ اب اس سورہ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانفتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب جو کچھ قبروں میں ہے نکال دیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ یہ اس سورہ کا
ترجمہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور اس میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے لیے پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو اعزاء اقارب اس دنیا سے گزر گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں قبروں میں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے اور ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ توحید ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔